بائبلی پیشن گوئی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ آخر ایام سے پہلے تیسری عالمی جنگ ہوگی؟ کیا ہرمجدون کی جنگ کو تیسری عالمی جنگ خیال کیا جاتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ عالمی جنگ مستقبل کا حصہ ہوگی۔ مسیح نے واضح طور پر سکھایا ہے کہ اس کی دوسری آمد سے پہلے جنگ ہوگی۔ متی 24 باب 4 سے 31 آیات۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس نے 4 سے 14 آیات میں عام طور پر کلیسیائی دور کے بارے میں بات کی اور 15 سے 31 آیات میں اس کے بڑی مصیبت کے دوسرے نصف حصے سے شروع ہونے والے مصیبت کے دور کے بارے میں بات کی تھی۔ دیگر لوگوں کا خیال ہے کہ مسیح نے 4 سے 31 آیات میں آخری مصیبت کے نام سے مشہور صرف 7 سالہ دور کے بارے میں بات کی تھی۔ اگرچہ 4 سے 14 آیات عمومی تفصیلات پیش کرتی معلوم ہوتی ہیں، لیکن وہ مکاشفہ 6 باب کے اوائل میں دی گئی اس تفصیل سے مماثلت رکھتی ہیں جس میں مصیبت کے آغاز سے متعلق بیانات کو قلم بند کیا گیا ہے۔ متی 24 باب 6 سے 7 آیات بیان کرتی ہیں کہ اس وقت تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے۔ یہاں مسیح یہ واضح کرتا ہے کہ جنگ اس کی دوسری آمد سے پہلے کے آخری 7 سالوں میں ایک اہم کردار ادا کرے گی۔ اگر بجا طور پر کہا جائے تو مستقبل میں کم از کم ایک اور عالمی جنگ ضرور ہوگی۔ کلام مقدس میں ایسا کوئی بیان نہیں جو کہے کہ عالمی جنگیں صرف ایک مخصوص تعداد میں رونما ہوں گی۔ صحائف میں پہلی اور دوسری عالمی جنگوں کا واضح طور پر ذکر نہیں کیا جاتا اور نہ ہی ممکنہ تیسری عالمی جنگ کا کوئی ذکر ہے۔ صرف آخری جنگ کا تفصیل سے تذکرہ کیا گیا ہے جو اس تشریح کی اجازت دیتا ہے کہ آخری جنگ سے پہلے اور بھی جنگیں ہو سکتی ہیں۔ یوحنا رسول کو دکھایا گیا تھا کہ آخر ایام خاص طور پر مسیح کی آمد ثانی سے پہلے کے آخری 7 سال کیسے ہوں گے۔ مکاشفہ 6 باب میں شروع کرتے ہوئے اس نے مستقبل کے بارے میں جو کچھ دیکھا اسے قلم بند کیا۔ جنگ اس باب سے شروع ہوتی ہے اور آئندہ رونما ہونے والے واقعات کے ایک حصہ کے طور پر 19 باب تک جاری رہتی ہے۔ یہی یسوع کی آمد ثانی کے وقت تک مکاشفہ 6 باب 2 سے 4 آیات، 11 7 آیت، 12 باب 7 آیت، 13 باب 4 اور 7 آیت، 16 باب 14 آیات، 17 باب 14 آیات، 19 باب 11 آیت، 19 باب 19 آیت۔ مکاشفہ 19 باب 11 آیت بیان کرتی ہے کہ وہ مسیح راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے۔ مکاشفہ 19 باب 19 آیت کہتی ہے کہ یوحنا نے اس حیوان اور زمین کے بادشاہوں اور ان کی فوجوں کو اس گھوڑے کے سوار اور اس کی فوجوں سے جنگ کرنے کے لیے اکٹھے دیکھا۔ اس بات پر خصوصاً غور کریں کہ یہ آیت بیان کرتی ہے کہ زمین کے بادشاہ اور ان کی فوجیں مسیح کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جمع ہوئیں۔ یہ بات واضح طور پر ایک عالمی جنگ کو بیان کرتی ہے۔ اس بات پر بھی غور کیا جانا چاہیے کہ اس جنگ کا فاتح واضح طور پر مسیح ہے، جو حیوان مخالف مسیح اور جھوٹے نبی کو پکڑ کر آگ کی جھیل میں ڈالے گا اور اس کی پیروی کرنے والی فوجوں کو تباہ کر دیا جائے گا۔ مکاشفہ 19 باب 20 سے 21 آیات۔ لہٰذا اگرچہ کم از کم ایک اور عالمی جنگ ہوگی، لیکن اس کے انجام کے بارے میں بھی کوئی شک نہیں۔ راست بازی غالب آئے گی، کیونکہ مسیح بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ان سب کو شکست دے گا جو اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس موقع پر یہ ذکر کرنا بھی اہمیت کا حامل ہے کہ یسوع کی 1000 سالہ بادشاہی کے بعد ایک اور بغاوت ہوگی جو ممکنہ طور پر عالمی جنگ کی گنجائش رکھ سکتی ہے۔ شیطان کو 1000 سال تک بند رکھنے کے بعد قید سے رہا کیا جائے گا۔ آزاد ہونے پر وہ زمین کے لوگوں کی بغاوت پہ قیادت کرے گا۔ مسیح جلد ہی اس بغاوت کو کچل دے گا اور شیطان کی مستقل عدالت کرتے ہوئے اسے آگ کی جھیل میں ڈالے گا، جیسا کہ اس نے حیوان مخالف مسیح اور جھوٹے نبی کے ساتھ کیا ہوگا۔ مکاشفہ 20 باب 7 سے 10 آیات۔ آمین اور آمین۔